موت دیتا ہے. اب سنو جو کہتے ہیں نا خدا کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا کہا جائے تو شرک ہو جائے گا. قرآن میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہونے کی دلیل دی, اللہ کی توحید کی دلیل دی کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. بڑے غور سے توجہ رکھیے گا. اب قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اندھوں کو بینائی دیتا ہوں, میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں, اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب بتاؤ مریضوں کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اندھوں کو بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ. مردوں کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور قرآن میں موجود ہے کہ میں اندھوں کو بینائی دیتا ہوں, میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو کیا یہ شرک کی تعلیم ہے معاذ اللہ؟ کیا اسے شرک کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, میں یہ جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے دیے گئے عزت سے کرتا ہوں, اللہ کے دیے گئے اختیار سے کرتا ہوں, اللہ کے دیے گئے حکم سے کرتا ہوں. یہاں ہمارے قابلین اہل سنت نے بتایا کہ اس آیت سے عقیدہ ملتا ہے کہ جو بھی کام انبیاء کرے یا جو بھی اختیار اولیاء کا ہو, اگر اس کو بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے مانا جائے گا تو شرک نہیں ہوگا. اگر من دون اللہ اللہ کی مرضی کے بغیر مانا جائے گا تو شرک کا حکم آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر شرک کا حکم کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ, میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں. تو ہم حضور کو دینے والا مانتے ہیں باذن اللہ, ہم حضور کو مشکل کشا مانتے ہیں باذن اللہ, ہم ابو بکر صدیق کو مشکل کشا مانتے ہیں باذن اللہ, ہم مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں باذن اللہ, ہم غوث اعظم کو مشکل کشا مانتے ہیں باذن اللہ, ہم داتا علی حجویری کو مشکل کشا مانتے ہیں باذن اللہ, ہم شاہ لکشمن حضرت بہاؤالدین لکشمن کو مشکل کشا مانتے ہیں باذن اللہ. اور اللہ جی شرک من دون اللہ سے آئے گا, باذن اللہ شرک نہیں بلکہ باذن اللہ. تو قرآن کے اختیار دیا جاتا ہے. اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یہ سب اختیار مانتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا. اگر صرف مشکل کو دور کرنے والے کو خدا کہہ دو گے تو کام بڑا خطرناک ہو جائے گا. مجھے بتاؤ نا, بخاری میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ قوت حافظہ کمزور ہے, یاداشت کمزور ہے, جو آپ سے سنتا ہوں یاد نہیں رہتا, کوئی بھی بات میرے ذہن میں ٹکتی نہیں ہے. بخاری میں موجود ہے. حضور نے کیا کیا کہ جاؤ کسی حکیم سے رابطہ کرو؟ نہیں, حضور نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. ابو ہریرہ چادر پھیلاتے ہیں. حضور نے اپنا خالی ہاتھ مبارک یوں فرمایا, جیسے بھی فرمایا دراز فرمایا, اور کہا ابو ہریرہ سمیٹ لو. صحابی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ اس میں تو کچھ ڈالا ہی نہیں آپ نے, میں کیا سمیٹوں؟ وہ جانتے تھے جب رسول اللہ نے ہاتھ پھیلائے ہیں تو اس ہاتھ میں کیا اختیار ہے. بخاری میں موجود ہے ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ لیتے ہیں. وہی ابو ہریرہ جن کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا, آج پوچھو کسی بھی عالم دین سے, رسول اللہ کی امت میں سب سے زیادہ جس صحابی سے احادیث مروی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ کی ذات. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی جنگ میں, آنکھ ہاتھ میں لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی, آنکھ عطا فرمائے. حضور یہ نہیں فرماتے میرا کام تو پیغام دینا ہے, I am just like you, میں تمہاری طرح ہوں, میں کیسے آنکھ ٹھیک کروں. حضور اپنی اس کی آنکھ میں اپنا لعاب لگاتے ہیں. مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, حضور اپنا تھوک مبارک اپنا لعاب مبارک حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا کے اس کے مقام پہ رکھتے ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی رہی, جو آنکھ مصطفیٰ نے اپنے لعاب سے لگائی تھی جیسے دل کو دکھاتی تھی ویسے رات کو دکھایا کرتی. اللہ اکبر. البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, اور یہ ہمارے ائمہ اہل سنت کا ائمہ نے نقل نہیں کیا, نے بھی کیا لیکن یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے. اللہ اکبر. ایک عورت اپنا گونگا بچہ دیکھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. صحابیہ کہتی ہیں میں حضور سے کہنا چاہ رہی تھی یا رسول اللہ بچہ گونگا ہے, اس کو